ساتھ ساتھ اس کے بعد سے جناب شاہد بانٹی کو دعوت دینے کے وائے اور قرآن خوش بیان کرائے. یہ جو ساتھی بیٹھے شاید آئیے ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھی اور مجھے بھی انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے نام ہوتے ہوئے مجلس کو سنبھالنے والے ہیں. لیکن ہمارے اکثر ساتھیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ ان تمام چیزوں سے جو ہم بار بار مٹی کی تیل کے طور پر استعمال کریں, تیزاب کے طور پر استعمال کریں, بھڑک نہیں اتر رہے. تو ان سے گزارش ہے کہ بھئی آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اس میں اور مائی کے سامنے آتے رہیں تاکہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو. ہمارا اکثر انسان کے اندر کے جذبے کو, انسان کے اندر جو چھپی ہوئی خزانہ ہے, چھپا ہوا خزانہ ہے, اس کو نکالنا ہے. ابھی ہم میں سے کتنے تلاوت کلام پاک اس لیے ہوئے کہ ایسے ایسے آواز میں ہوئے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ سلطان آباد کی سرزمین اور سلطان آباد میں ایسے قاری موجود ہیں, ایسے ایسے ناخواہ ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ایسے ایسے ناخواہ سلطان آباد میں موجود ہیں. لیکن جب آئیں گے ادھر سنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہوگی ہم باہر سے کسی کو بھی نہیں بھولیں گے, اپنی ساتھیوں سے کام چلاتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مجلس جو ہے اصل جو ہے ہم قرآن کے بارے میں دی, اور دوسری جو تھی ہمارے جو مدرسہ ہیں یہاں پر پیچھے, وہاں جو ہے تقریباً اس محلے کے 14-15 ساتھی یہاں پڑھتے ہیں اور کچھ ساتھی عشاء کے بعد ان کی کلاس ہوتی ہے اور اسی طرح عصر کے بعد بھی کلاس ہوتی ہے, لیکن ان کی کلاس ترجمے کی ہے. تو ہم نے اس کلاس میں ترجمے والوں کو شامل نہیں کیے کیونکہ ان کا امتحان ابھی تک نہ ہو سکا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 دن بعد ان کا امتحان ہو جائے. لیکن اس مدرسے جو آج کی تقریب ہے مدرسہ حنفیہ کی جو سالانہ پروگرام ہے, اس میں صرف عشاء کے بعد والے ساتھیوں کو اور عصر کے بعد والے ساتھیوں کو جمع کیا گیا ہے. ان میں جو اول لوگ سب ہیں انشاءاللہ ان کو انعامات بھی ملیں گے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ مثال اگر کسی نے قرآن شریف نہیں پڑھا تو ہماری عشاء کے بعد مسجد میں مسجد میں اہتمام ہوتا ہے, آپ بھی وہاں انشاءاللہ تشریف لایا کریں. مختصر سی بات کریں گے قرآن کریم کے موضوع پر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام. اور میرے عزیز بھائیوں, جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کہا فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک بندہ ہے کہ قرآن کے موضوع اور قرآن کے معنی کو سمجھتا ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک بندہ ہے جسے پڑھنا صحیح نہیں آتا اور وہ اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں, حافظ بن جاؤں, قاری بن جاؤں. اللہ نہ کرے تختی نمبر 1 میں اس کا انتقال ہو گیا, تختی نمبر 2 میں اس کا انتقال ہو گیا, فائدہ پورا کیا اما پانے میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفاظ کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حدیث شریف میں قرآن کی مثال دی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان اور تلاوت بھی کرتا ہے اس کی مثال مالٹی جیسی ہے کہ مالٹا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ بھی خوبصورت لگتا ہے اور جب کھاتے ہیں اس کے اندر ذائقہ بھی ہوتا ہے, مزیدار بھی ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جو مسلمان تو ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا, اس کی مثال جو ہے کھجور کی جیسی.
کھجور اتنی خوبصورت نہیں لگتی لیکن کھاتے اس کی مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ شخص جو منافق ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے منافق لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال یہ جو پودا ہے رات کی رانی اس کی طرح ہی، کیونکہ رات کی رانی کو جب آپ پگلاؤ گے اور پھینکو گے وہ خوشبو چھوڑتی ہے، اگرچہ اگر اس کو زبان کے ساتھ لگایا جائے تو کڑوا ہے، کیا ہے منافق تو ہے کڑوا ہے، لیکن قرآن کی برکت سے وہ بھی خوشبودار بن جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو شرابے کی تلاوت بھی نہیں کرنا، اس کی مثال میں پودے اس لیے حدیث روشی آسمان منظر آ کے آ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کا ذائقہ اتنا کڑوا اور اس کو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ صورت پودا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے فوائد۔ ایک واقعہ مختصر سے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھی وَأَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ایک عیسائی کو انوار البیان میں مفتی صاحب نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان کا مناظرہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو قرآن کی طاقت بتا رہا ہوں کہ قرآن کتنا طاقتور کتاب ہے۔ اس سے قبل اللہ نے یہ قرآن آسمان زمینوں پر اتارا، آسمان زمینوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے یہ کتاب آسمانوں پر اتاری، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں پر اتاری، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور اللہ نے لا کر ایک چھوٹے سے انسان کے ایک چھوٹے سے دل کے اندر اس کو محفوظ کر دیا اور فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اللہ اسے کہا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی طرح تلاوت کرتا جا، اور یہ بندہ الف لام میم سے شروع کرے گا اور وہ ناس میں جا ختم کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ اس بات کی ہوا کہ عیسائی نے کہا کہ تمہاری مسجدیں بیکار ہیں، تمہارا دین بیکار ہے۔ مسلمان نے کہا دلیل کیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ بھئی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ آپ کی مسجد جب بنتی ہے تو 3 سال میں اس کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، اس کے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے ماربل ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارے جو عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے وہ جو ہے قائم دائم رہتی ہے۔ مسلمان سے کہے تو کوئی سوال نہیں، اس کا جواب تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس سوال کا جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس سوال کا جواب میں آپ کے جو عبادت خانہ ہے اس کے سامنے سب لوگوں کو جمع کرو، وہاں میں اس کا جواب دوں گا۔ ہاں اگر میری بات غلط نکلی تو میں اپنے دین کو چھوڑ دوں گا، یہ پورا علاقہ تمہاری عیسائیت پہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ کے دین میں کمی نکلی تو آپ بھی مسلمان ہوں گے اور پورا علاقہ۔ عیسائی نے کہا صحیح۔ چنانچہ یہ طے ہوا اور عیسائی نے سب لوگوں کو جمع کیا اور وہ خوش ہو گیا، کیونکہ جس کے گھر میں پروگرام ہو، جس کے گھر میں جلسہ ہو، وہ خوش کیوں نہ ہو۔ عیسائی خوش ہو گئے کہ اس نے پروگرام میں میرے گھر میں رکھوا دیا، میری عبادت خانے میری مسجد کے سامنے رکھوا دیا، اور وہ خوش ہو گیا۔ چنانچہ لوگ جمع ہوئے، اس نے مسلمان سے کہا کہ بھئی آپ مجھے جواب دیں۔ اس نے عیسائی سے کہا کہ آپ سوال تو بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ عیسائی نے اسی بات کو اپیل کیا کہ بھئی آپ کا دین ناقص ہے، آپ کی مسجدیں ٹوٹ جاتی ہیں، دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، ماربل ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ پر عبادت کرنے والے غیر مسلم جو ہے ان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان نے کہا بالکل۔ مسلمان مائک کے سامنے ہے اور کھڑے ہوئے اور اپنا اشارہ جو ہے ان کی عبادت گاہ کی طرف کیا اور یہ آیات پڑھنے لگے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے جب ان کا اشارہ کھڑکیوں کی طرف جاتا تھا کھڑکیاں ٹوٹ جاتی تھی، جب ان کا اشارہ دیواروں کی طرف جاتا تھا دیواریں ٹوٹ جاتی تھی۔ اور مفتی صاحب اس آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اور ان کے دروازوں کی طرف اشارہ ہوتا تھا، آخر تک کہ ملبے کے ساتھ مل گیا تو عیسائی نے آ کے معافی مانگی، بس کرو اس کی بنیادیں تو چھوڑ دو، بنیادیں تو ختم نہ ہونے دو۔ تو مسلمان نے کہا جواب اس میں نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہو، معافی آپ کو مانگنی پڑے گی، مسلمان ہونا پڑے گا، لیکن جواب تو سن لو۔ ابھی تو میں نے صرف قرآن کی آیت پڑھی ہے، کہا ہماری مسجد میں صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے، تو طاقتور کتاب ہے، اور آپ کے
عبادت خانے کے سامنے میں نے صرف ایک آیات پڑھی، وہ بھی اس کے بعد صرف اشارہ کیا آپ کی عبادت خانے کا کیا ہوا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مسجدوں کو قائم تو رکھا ہے۔ تو یہ ہے میرا بھائی قرآن کتاب کا۔ ایک بادشاہ نے جو ہے دوسرے بادشاہ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے ایک مفسر دے دو جو مجھے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے اسلام کی دعوت نہیں دے گا۔ اس نے کہا صحیح ہے، آپ کے میرے تعلقات ہیں، میں آپ کا مولانا صاحب بھیج دوں گا۔ مولانا صاحب کو چنا تو مولانا صاحب نے کہا میری بھی ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا میں آپ کو قرآن کی دعوت نہیں دوں گا، لیکن قرآن اپنی تاثیر خود بتا دے گا۔ فرمایا کہ الف لام میم کی تفسیر ہوئی، سے اولو کی ہوئی، 10 پارے ہوئے، 20 پارے ہوئے، وہ بادشاہ غیر مسلم۔ جب سورۃ یاسین میں آتے ہیں انہو علیم قدیر، فرمایا کہ قدیر کی جگہ سمیع کیوں نہیں ہے، علیم کیوں نہیں ہے، قدیر کیوں ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے 5 منٹ لے، میں آپ کی اس کو مطالب سمجھا دیتا۔ تو انہوں نے کہا سمجھا دے۔ فرمایا 5 منٹ کی تقریر کی اور اللہ کے وہ نکات بیان کی کہ اگر اس کی جگہ قدیر آتا، سمیع آتا تو یہ ہوتا، اگر اس کی جگہ علیم آتا تو یہ ہوتا۔ اللہ نے قدیر لایا تو اس لیے لایا، چنانچہ وہ بادشاہ جو تھا اس کا دل بڑک اٹھا اور اس نے اسلام قبول کر دیا۔ تو یہ ہے میرے بھائی دین کی دعوت۔ دوسری بات قرآن کے سلسلے میں یہ بیان کر دوں کہ بھائی ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طرح ہماری ایک کتاب بھی آ چکی ہے وظائف محمدی کے نام سے، اور تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک مہینے کے اندر بندوبست کر کے اس کو چھپوائیں گے۔ تو اس کتاب میں مختلف اذکار ہیں، وہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ کون کہتے ہیں قرآن میں کوئی چیز موجود؟ فرمایا سورۃ الواقعہ جو عشاء کے بعد کے مغرب کے بعد پڑھتے، جس چیز کے لیے پڑھتے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ پڑھتا ہے کہ علم میں برکت آ جائے، اللہ اس کی علم میں برکت دے رہے۔ اگر ایک بندہ بولے کہ میری روزی میں برکت آ جائے، اللہ اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرا اپنا واقعہ ہے، جب ہم حفظ کرتے تھے تو میں جس طرح مغرب کے بعد کلاس میں آتا تھا سورۃ الواقعہ شروع کر دیتا تھا۔ سب ساتھی کہتے تھے سبق یاد کر لو، خدا کے بندے سورۃ الواقعہ تو آپ نے منزل میں سنائی ہوگی، سرکی میں سنائی ہوگی، یہ کیا چیز آپ نے؟ لیکن نہیں، میں نے سنا تھا نبی کا فرمان، میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو فائدہ مجھے اس سے ہوا کسی اور کو 32 دن سبق ہم مغرب سے عشاء تک یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اوقات میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ علیم بذات صدور ہے۔ فرمایا حضرت علی کے لیے سورہ شروع کیا کہ وہ عصر کی نماز پڑھے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے وقت میں برکت آ جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کر لینا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اسے برکت نہیں کہتے کہ آپ فارغ بیٹھ جاؤ اور وقت میں برکت آ جائے، نہیں، کم وقت میں زیادہ کام کا نکال لینا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا، جو سورۃ الملک کی تلاوت کرے گا قبر سے لے کر جنت تک سورۃ الملک اس کو اسی طرح نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو جنت کے دروازے پر داخل نہیں۔ یہ تو ہے کہ ویسی پڑھے، لیکن جو اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اس کے انعامات حاصل ہو جائے تو اللہ اسے محروم کرے گا، کبھی بھی نہیں محروم کرے گا۔ تو یہ قرآن ہمارے پاس ایک زیور ہے، خلاصہ کلام یہ قرآن ہمارے پاس ایک زیور ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ پچھلے قوموں کے پاس کتابیں آئی، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، ان سے اٹھا لی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام دین منسوخ ہو چکے، لیکن پھر بھی ہمیں اعتدال کا سبق ملا، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے والد کہتے ہیں، حضرت حوا کو اپنی ماں کہتے ہیں، اور اپنے دین میں حضرت عائشہ کو بھی اپنی ماں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے والد کے تو مطلب کہنے کا یہ ہے قرآن کو نہ چھوڑیں۔ مبادہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ہماری دعائیں قبول نہ ہو، ہم اللہ سے مدد طلب کریں، ہماری مدد نہ کی جائے۔ اور قوموں پر ایسا ہے ان کی کتابیں مسخ ہو گئی، لیکن قرآن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے نبی پریشان نہ ہونا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا حفاظت کس طرح؟ اگر اللہ اس کو کسی کا صندوق میں بند کراتا تو کہ
آج تک کوئی لے جاتا ہے اس کو؟ جس طرح فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سکینات آتی تھی سیفور پارے کے آخری صفحے پر سکینت القلب کے سکینات آتی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا؟ یہ چیزیں ہوتی تھی، صحیح بھی ہوتی تھی، بدل گئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن قرآن کو اللہ نے انسان کے سینے میں نافذ کر دیا۔ اور اللہ کا یہ انتخاب اس دور میں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے انگریزوں کا تجربہ ہوا، جب انہوں نے دنیا سے قرآن مٹانے کا سوچا اور مختلف اوقات میں مختلف قرآن مٹائے، لیکن برصغیر کے علماء نے کہا مٹا لو جتنے مٹا سکتے ہو۔ ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا اور فرمایا آپ شروع کرو، الف لام میم سے شروع کیا اور ناس میں ختم کیا، تو انگریزوں نے ایمان قبول کیا اور کہا ہم یہ چیز نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا بادشاہ، اس کے پاس قبیلے والے آئے، اکثر ساتھیوں کو سنایا ہوگا وہ رکوع 16 پارے کا پہلا رکوع جس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدرسے میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے، مجھے کہتے ہیں مجھے مدرسے میں داخل کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، تو اس میں ایک لمحہ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّنُوهُمَا کہ اے موسیٰ تجھے ان لوگ نے روٹی نہیں دی، روٹی کا انکار کیا اور تو نے بغیر نفع ان کی دیوار صحیح کر دی، تو فَأَبَوْا آتا ہے انکار کے لیے۔ جب حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے تو یہی قبیلے والے آئے اور کہا خدا کی نیت اس کو فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دے تاکہ معنی یہ بن جائے فَأَتَوْا کہ آئے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یُزَيِّفُوهُمَا ہم نے ان کو کھانا کھلایا۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت ظالم ہوں، کچھ کیا ہے لیکن قرآن کی تبدیلی میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، باقی بات ہم تک ہے کہ ہم اس سے کتنا نفع اٹھاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے بس آخری بات کہنے کی اجازت چاہوں تو مولانا صاحب نے مثال بھی کی ہے کہ اللہ کے خزانے میں ہر کچھ موجود ہے، اور اس کی مثال دی ہے ڈاکٹر کے ساتھ کہ آپ کے فریج میں ہر قسم کا ایٹم موجود ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر منع کرتا ہے فریج میں ہونے کے باوجود بھی آپ کے بڑے آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایٹم نہ کھانا، حالانکہ چیز موجود ہے، لیکن اگر آپ نے رات کے اندھیرے میں یا دن کی تنہائی میں اس کو اٹھا کر کھا لیا تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا، صبح بیمار ہو جاؤ گے، زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے، ہر ایک ایٹم موجود ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کے ساتھ یہ صحیح چل سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ نافرمانی کر کے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے، چیز تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ باتیں تھی قرآن کے حوالے سے، چونکہ میرا تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں یہ آئے کہ مائک میں تھوڑا بولے تاکہ ہمیں بھی تھوڑی خوشی ہو، لیکن ہم اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مجھے کڑا کر دیتے ہیں، تو یہ اس مجلس کے آغاز کا ایک مقصد تو پورا ہو چکا کہ قرآن کے موضوع پر میں نے چند باتیں کی، اور دوسرا مقصد جو تھا کہ سالانہ امتحان میں جس نے اول دوم پوزیشن دی ہے تو ابھی اس کو علامات دے دی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر قاری شاہ کے ساتھ ان بچوں کو تلاوت کرائیں گے آخری صورتوں کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے۔ تو ہمارے جو عشاء کے بعد کے بچے ہیں تقریباً 10 سے 12 بچے ہیں، اور اس میں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں 20، اور چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے تو یہ لیکن سب قرآن والے ہیں، لیکن چند حضرات اس طرح ہے کہ وہ کاروباری ہیں اور چند حضرات اس طرح کے اسکول والے ہیں۔ تو کاروبار والے بھی ترجمہ پڑھنے والے ہیں، اسکول والے بھی ہیں، اور اسی طرح کاروبار والے بھی حفظ کرتے ہیں، چند بندے اس طرح اور اسکول والے بھی ہیں، لیکن کاروبار والے ساتھیوں کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بیچارے وقت نکال کر، اور آج کل جو ہے دن بھی چھوٹے ہیں تو بیچارے 10 بجے آ کے پڑھ لیتے ہیں، 11 بجے پڑھ لیتے ہیں، تو ہم ان کو زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ تو ہماری پہلی پوزیشن جو ہے وہ درجہ حفظ کرتے ہیں، اور جو حبیب پبلک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ہے، جنہوں نے قرآن میں 101 نمبر لے کر اور جو ہے دعاؤں نماز میں 50 نمبر لے کر کامیابی حاصل کی۔ ہمارے
ہماری دوسری پوزیشن جو ہے وہ مغرب کے اوقات سے منسلک ہے کہ مغرب کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے جناب علمہ صاحب کی، میں انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری تیسری پوزیشن جو ہے وہ بھی انہی سے منسلک ہے اور ان کا آج ختم بھی ہے جناب احمد علی. اور ہماری چوتھی پوزیشن جو ہے وہ بھی مغرب کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں جناب جمشید صاحب. اور ہماری پانچویں پوزیشن جو ہے وہ بھی مغرب کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں جناب رحیم شاہ صاحب، جن کا آج ختم ہے. میں انشاءاللہ ان تمام جنہوں نے پوزیشن دی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس گھر میں جو پروگرام ہوا ہے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کا پروگرام ہے، قرآن کے ختم ہے. انشاءاللہ اس گھر میں جو اتفاقیاں ہیں، اس گھر میں جو مسائل ہیں، اس گھر میں جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس کو انشاءاللہ دور کرے گا. اور سب سے بڑی فضیلت جب میں شروع میں جناب عطا اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی یہاں بچوں کو پڑھانا ہے اور اس طرح ایک سسٹم، تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ بھئی آج کل کے دور میں والد کی میت پڑی ہوتی ہے اور بیٹے کو جنازہ نہیں آتا. والد کی میت پڑی ہوتی ہے، بیٹے کو جنازہ نہیں آتا. حالانکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں جب والد فوت ہوتا تھا تو بیٹے اسے نہلاتے بھی تھے، ہر کام وہ خود کریں گے، پھر لوگوں کو بلاتے تھے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن افسوس، حد تک افسوس جو ہم نے دیکھا ہے کہ سلطان آباد میں ہو یا جدھر بھی ہو، جب بندہ کی موت نزدیک آ جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے، تو ہم ایڈی سینٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں بندے کو نہلانے کی. یہ دین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے. تو دن کے والد نے جب یہ کہا تو میرے دل میں ایک بات ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن کے بعد مختلف لڑکے آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، ان کے لڑکے بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی جو دادا کی روح ہے، ان کی جو دادا وفات پا چکے ہیں، ان کو انشاءاللہ آج بہت خوشی ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. تو میں جناب حمدہ صاحب سے گزارش کروں گا جو مدرسہ حنفیہ کے پہلے پوزیشن لے چکے ہیں کہ وہ آئے اور جناب عمران صاحب سے اپنے اعلان کو شروع کریں.